حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107. پروگرام ہے یہ حیا علی الفلاح اور آپ سب لوگوں کو اس میں ویلکم. آج کے دن ہمارا ٹاپک ہے کہ ہدایت، اور ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عامر خادم حسین صاحب. ان کو ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے شو میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت خالصتاً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہم میں سے کسی کے بھی ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے یا اپنے اولاد کے لیے یا کسی کے لیے بھی اگر ہدایت کو چننا چاہیں یا ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. پہلا تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا تو ہمارا اس میں اب کیا مطلب کس طرح کی ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں، ہماری کیا ایفرٹ ہونی چاہیے؟ جی بہت اہم سوال ہے اور بات کافی خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اس کے ذہن میں کافی بات ہوتی ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں بتایا کہ ہدایت مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. لیکن وہ گمراہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. یعنی کہ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو بھی ان کی مفادات ہیں، جو بھی ان کے نظریات ہیں، ان کو تو نہ چھوڑیں. اب ان کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل ضرور لے لیں، کہیں نہ کہیں سے دلیلیں پکڑ لیں. جی دین بھی ایسا کہتا ہے، یہ بھی ایسا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور خاص طور پہ قرآن سے جب یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ قرآن سے اپنی بات کی دلیلیں اگر انسان ڈھونڈنا چاہتا ہے خالی، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کہیں سے ایک آیت لے لی جائے، کہیں سے دوسری آیت لے لی جائے، تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. ورنہ یعنی قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ، لیکن پوری آیت پڑھیں گے تو مفہوم کچھ اور نکلے گا. اسی طرح جیسے ہمارے اوپر یہ بڑا ایک الزام آتا ہے کہ جی ان کی تو کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو پکڑو اور ان کو مارو جہاں کہیں ان کو پاؤ. حالانکہ اب اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ وہ ایک جنگ کا کانٹیکسٹ ہے کہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں انہوں نے جارحیت کی ہوئی ہے، انہوں نے وہ اوفینسو پہ ہیں. تو اب اگر آپ لوگوں نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب جہاں کہو جہاں ان کو پکڑو وہاں پہ ان کو مارو. تو جو لوگ دلائل حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں یا اپنی من مرضی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لازماً گمراہ کر دیتا ہے. جو شخص دین پہ چلنا چاہتا ہو، جو اللہ سے ہدایت کا طلبگار ہو، اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے فیصلہ یہی ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذہ لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب ہے جس کا اس نے سوال کیا مجھ سے. تو ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہا تھا، اللہ سے ہدایت کا سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہدایت تمہیں دے دی، میں نے دے دی. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت کس صورت میں آئی کہ ہم قرآن کے بالکل شروع میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پورا قرآن جو ہے وہ اس سورہ فاتحہ کا جواب ہے کہ تمہیں ہدایت کی طلب ہے، یہ رہی ہدایت، یہ رہی کتاب ہدایت، اس کو پڑھتے جاؤ، اس پہ عمل کرتے جاؤ اور ہدایت حاصل کر لو. اچھا، ویسے مجھے یہ سوال پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن میں پھر بھی جتنے ہمارے لسنرز ہیں سننے والے، میں ان کے لیے چاہوں گی کہ آپ تھوڑا یہ جو ہدایت کی جو ایک ڈیفینیشن ہے نا، مطلب ہدایت کہتے کس کو ہیں، وہ بھی تھوڑا سا بتا دیں تو لوگوں کے لیے تھوڑی سی ایک آسانی ہو جائے گی. جی بالکل. تو دیکھیں ہدایت اللہ کی ایک نعمت ہے، اور بلکہ میں ایک اس طرح سے بات کہا کرتا ہوں کہ ہدایت جو ہے وہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے ہر نعمت بنتی ہے. اور اگر ہدایت کو آپ زیرو کر دیں تو اس کے بغیر ہر نعمت جسے ہم سمجھتے ہیں وہ زحمت بن جاتی ہے، وہ مشکل بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس ہدایت نہ ہو اور نعمتوں میں مال ہو اس کے پاس، تو وہ اس مال سے کیا کرے گا؟ عیاشی کرے گا اور گناہوں میں مبتلا ہوگا. تو ہدایت نہیں ہوگی، مال ہوگا تو وہ زحمت ہے، اولاد ہوگی تو وہ زحمت ہے، کوئی کاروبار ہوگا، زندگی ہوگی، صحت ہوگی، جو بھی چیز ہوگی وہ ہدایت کے بغیر جو ہے وہ ایک زحمت بن جاتی ہے، ایک مشکل بن جاتی ہے، انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت سیدھے رستے کی طرف گائیڈنس، یعنی کہ انسان کی جو ایک منزل ہے
منزل ہم کہتے ہیں نا جی ہمیں رستہ دکھا دیں, کسی سے رستہ پوچھ لیتے ہیں ہم, تو ہمیں ایک منزل کی طرف جانا ہوتا ہے. انسان کی ایک منزل ہے, اور وہ کیا ہے, وہ اس کا آخرت میں اس کی نجات ہے. آخرت کی نجات کے لیے کس رستے سے جانا ہے, یہ ہدایت ہے. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا کہ یہ جو قرآن پورا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, عطا کیا, یہ ہمیں اس رستے پہ, اس صراط مستقیم پہ چلاتے ہوئے, سیدھے رستے پہ چلاتے ہوئے ہمیں جنتوں میں لے کے جانے والا ہے. صحیح. اچھا, اب جو ہے جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ کہ ایک انسان کے رویے میں اس کا جو کردار ہے وہ کس طرح سے اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ ہے, ہم خود کیسے سمجھیں؟ جی, تو یہ سوال جو ہے نا, یہ ذرا سب مشکل سوال ہے, اس تھوڑا سا خطرناک سوال بھی ہے. اچھا, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال ہم دو طرح سے کرتے ہیں. ایک تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں اور ایک ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں. تو جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ دوسرے ہدایت پر ہیں کہ نہیں ہیں, تو یہ تو ہمیں قطعاً نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. دوسروں کو جج کرنا, دوسروں کے اوپر حکم لگانا, یہ ہمارا بالکل کام نہیں ہے. بلکہ دوسرے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ ان کے متعلق نیک گمان رکھیں. اجتنبوا کثیرا من الظن, زیادہ گمان نہ کریں. گمان کرنا ہے تو اچھا گمان کریں. تو وہ جو کسی کا کوئی عمل ہے, اگر آپ کو کوئی بظاہر عمل غلط لگ رہا ہے, آپ اس کے لیے اس کو سے پوچھ سکتے ہیں, منع کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. کوئی آپ کے اپنے ڈپینڈنٹس میں سے ہے تو اس کے اوپر تھوڑی سی سختی بھی کر سکتے ہیں, لیکن بدگمانی دوسرے کے لیے نہ رکھیں دل کے اندر. اچھا, اپنے متعلق جب یہ بات ہے, کیونکہ انسان بہرحال بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے اوپر تو اپنے نفس کو تو جانتا ہی ہوتا ہے. تو اپنے لیے ہم ہدایت پر ہیں کہ نہیں ہیں, تو یہ سوال جو ہے یہ پیدا ہی اس کے دل میں ہوتا ہے جو ہدایت پر چلنا چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کسی بزرگ سے سوال ہوا کہ مجھے کیسے پتہ لگے کہ میری نماز قبول ہو گئی. تو انہوں نے کہا جب اگلی نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ تو سمجھ لینا کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی. اب وہ چاہے کس درجے میں قبول ہوئی ہے ایک الگ بات ہے, لیکن ہم ہدایت کے تلاش میں ہیں تو یہ بذات خود ہدایت کے رستے پر ہونے کی نشانی ہے. دیکھیں, ہدایت یہ تو ایک رستہ ہے, ایک جرنی ہے. منزل ہماری آخرت میں ملے گی ہمیں. ہم نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. تو سوال کیا جا سکتا ہے نا کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, سیدھے رستے پہ کھڑے ہیں, تو پھر اب آپ کس چیز کی ہدایت طلب کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ہر لحظہ, ہر سیکنڈ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم ابھی سیدھے رستے پہ ہیں, لیکن سیدھے رستے سے ڈیویٹ ہونے میں, اس سے الگ رستے پہ مڑنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہم ہدایت پر ہیں, ہم ہدایت پہ کوشش, اگر ہم کوشش کر رہے ہیں ہدایت حاصل کرنے کی, تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم سیدھے رستے پر رہیں گے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا, احسان ہوگا, اور ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی کہ ہم ہر لحظہ سیدھے رستے کی طرف مزید بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت پر ہدایت دیتا چلا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی دعا میں یہ بات تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے ایک لحظے کے لیے بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مت کیجیے گا. ٹھیک ہے, تو ہم بھی اسی طرح کی دعا مانگتے ہوئے چلیں. یہ اس میں کوئی سکون کا مقام نہیں ہے. یہ چونکہ یہ جرنی ہے, ایک رستہ ہے, یہاں پہ پڑاؤ نہیں ڈالا جا سکتا. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں ہدایت پر ہوں کیونکہ میں نے یہ فلانے کام کیے. اللہ سے ڈرتے ہوئے, اس سے ہدایت کی طلب کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں اگر ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے تو اس کی سورسز کیا کیا ہوں گی, کون سے طریقہ کار ہوں گے؟ دیکھیے, ہدایت کا سورس ایک ہے, وہ ہے قرآن. اس قرآن کی تشریح ہے سنت. اس قرآن اور سنت کو پہ عمل کرنے والے لوگ اس کے علماء ہیں, اس کو سمجھنے والے, اس کو پڑھنے والے, اس کو پڑھانے والے. تو ہدایت کا سورس ایک ہے, اور پھر اس سورس سے اس کی ایکسٹینشنز جو نکلیں گی وہ پھر قرآن بنے گا, سنہ بنے گی, اور جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت بنے گی, اور اپنا احتساب عمل بنے گا. تو اور قرآن کے ساتھ ہماری وابستگی پھر ایسی ہونی چاہیے ہدایت کی طلب کے ساتھ کہ پہلے تو جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھیں تو ہم یہ بات دماغ سے نکال کے بیٹھیں کہ میں کچھ, یعنی کہ ہم مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کریں
کہ یہ تیری کتاب ہے, میں اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھنے بیٹھا ہوں, اور جو اس میں بات مجھے میں پڑھوں گا اور سمجھ آئے گی میں اس پہ عمل کرنے والا بنوں گا. اور اس کے بعد قرآن کو پڑھیں, پھر اس کو سمجھیں, پھر اس پہ عمل کریں, پھر اس کو آگے بڑھائیں, پھر اس کو, یعنی کہ یہ ایک مسلسل عمل ہو ہمارا سیکھنے اور سکھانے کا. تو ہدایت کا سورس یہی ہے ہمارے لیے, اور باقی کی سب چیزیں اس کی تشریحات ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود بیٹھ کے قرآن سے فیصلے نکالیں اور خود ہی سے ساری انڈرسٹینڈنگ بنائیں. قرآن کو پڑھنے کا مطلب اور اس کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھتے جائیں, سمجھتے جائیں, کوشچنز آئیں تو آپ کوشچن اہل علم سے کوشچن کریں, ان سے سوال کریں. یعنی کہ اب یہ کتابیں, یہ سورس یہی ہے, لیکن جیسے میں نے کہا اسی سورس کی تشریح ہے تفاسیر جو لکھی گئیں, اسی سے سورس کی تشریحات ہیں جو کہ آپ کو سننا اور حدیث میں ملتی ہیں, اور اسی کو پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ پھر دوسرے علماء حضرات جو ہیں وہ موجود ہیں. خود سے پڑھتے ہیں مختلف تفاسیر, اس میں بھی کیا ہمیں کوئی ایک سلسلہ اختیار کرنا چاہیے یا پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, میں تو نہیں سمجھتا کہ ایک ہونا چاہیے. آپ تفاسیر پڑھیے, تفاسیر میں کوئی بہت زیادہ یعنی کہ جو مسلکی معاملات ہیں تھوڑے سے, یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے مسلک کی تفاسیر کو فالو کریں تو کریں, فبیہا, بہت اچھی بات ہے. اسی کے اندر آپ کو بہت ساری تفاسیر مل جائیں گی. بلکہ بہت ساری تفاسیر کا سوال تو بہت بعد میں پیدا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو لوگوں نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا, تفسیر تو بہت مشکل بات ہے, آگے کی بات ہے. بہرحال ایک بات جو سمجھنے کی ہے یا موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہم بنا سمجھے پڑھتے ہوں. یعنی کہ اگر میں آپ کو ایک بک دے دوں جو کہ اسپینش میں لکھی ہوئی ہو, تو اسپینش کے کیریکٹرز جو ہیں وہ تقریباً سیم ہوتے ہیں جیسے کہ انگلش کے ہوتے ہیں, تو آپ اس کو پڑھ سکتی ہوں گی, لیکن آپ وہ کبھی بھی وہ کتاب پوری نہیں پڑھیں گی, آپ اس کا صفحہ بھی نہیں پڑھیں گی, کیونکہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. لیکن اس ایک کتاب کے ساتھ جو دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے, اس کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیا ہے کہ ہم اس کو بغیر سمجھے پڑھنے کے قائل ہیں اور اس کو پڑھے جاتے ہیں. تو قرآن کتاب ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہدایت کی کتاب ہے متقین کے لیے. تو ہم نے اگر اس کا جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے, تو ہدایت خالی پڑھ کے بغیر سمجھے حاصل نہیں ہو سکتی. تو ہمیں لازم ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں, اس طرح کہ ہم کہہ سکیں کہ جی میری پسندیدہ آیت فلانی ہے, میں فلانی مشکل میری اس آیت سے حل ہوتی ہے. تو ہمارے زندگیوں کے اندر قرآن ہو. ابھی تو ہمارے ایک مضمون کے طور پہ قرآن ہوتا ہے کہ ہم نے وہ بچے کو ناظرہ پڑھانا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد بس وہ قرآن جو ہے وہ ثواب کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں, یا بلکہ ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں خالی. مطلب وہ پہلے ثواب کی نیت سے پڑھے جاتے تھے, آج کل خالی ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں. تو قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا, قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ ہمارے ہدایت کے لیے آیا ہے. یہ ہماری زندگی کا میپ ہے. میپ ہی نہ سمجھ میں آ رہا ہو, گوگل میپ کوئی چائنیز زبان میں کبھی بھی لگا کے کسی انجان رستے پہ نہیں چلا جائے گا. تو ہمیں یا تو اپنی استعداد اتنی بڑھانی ہے کہ ہمیں عربی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے, لیکن اس سے کم کے اوپر جو ہے وہ اردو میں بہترین تراجم موجود ہیں, ان کو پڑھیے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ایک سمجھیں کہ جو اپنی طور پہ کوشش ہوتی ہے ہماری, ہم اپنے طور پہ اپنے کردار میں کچھ تبدیلیاں لے کر آ رہے ہوتے ہیں, پازیٹیو چینجز لے کر آتے ہیں, تو اس سے بھی ہمارا یہ جو ہدایت کی طرف کا رستہ ہے کیا آسان ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کے لیے وہ کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ کوششوں کی ناقدری نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہارے اعمال ضائع کرنے والے نہیں. انسان نیک نیت کے ساتھ جس اچھائی کے لیے بھی کوشش کرتا ہے, جس سمجھداری کے لیے کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس میں آگے بڑھاتے ہیں, اس میں برکت ڈالتے ہیں. تو ہم اگر اپنے اندر کچھ پازیٹیو چینجز لانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اچھا مطلب وہ کسی بھی قسم کی ہوں, میں مثال دیا کرتا ہوں کہ انسان جسمانی طور پہ فٹ ہو, یہ ایک پازیٹیو چینج ہے. اب لیکن اس کی نیت بالکل مختلف ہو سکتی ہے. ایک شخص جو ہے وہ اپنی فٹنس اس لیے چاہتا ہے کہ وہ زیادہ زندہ رہے, ٹھیک ہے. ایک شخص اس لیے فٹنس چاہتا ہے کہ وہ زیادہ لائف کو انجوائے کر سکے.
اور ایک شخص اس لیے فٹنس چاہتا ہے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے اور اس کا خیال رکھنا میرا فرض ہے. میرے پاس اگر آپ کوئی اپنی امانت رکھوا دیں تو میں اس کو ایسے کہیں ادھر ادھر تو نہیں پھینک دوں گا, میں اس کا خیال رکھوں گا. تو یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پہ دیا ہے, مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ جسم ہی ہے جو میرے دماغ کو جس نے رکھا ہوا ہے, تو مجھے اگر اللہ کے دین کے لیے کوئی بھی محنت کرنی ہے, وہ تبلیغ کی دین ہو, وہ پڑھنے کی تکلیف وہ کوشش ہو, وہ پڑھانے کی کوشش ہو, وہ تبلیغ دین کی کوشش ہو, وہ مقرر کہیں پہ بن کے جانے کی کوشش ہو, ان سب کے لیے مجھے صحت مند ہونا میرا ضروری ہے نا. میں بستر پہ لیٹے تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو اب میں بھی صحت کے لیے کوشش کر رہا ہوں, اپنے اندر بیٹرمنٹ کے لیے. اب اس کی انٹینشن اور اس کی انٹینشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جو کام بھی ہم ایک نیک نیت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک نیتوں کو ضائع نہیں کرتا. اچھا, یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہماری کوشش کا رزلٹ نہ نظر آئے, نظر نہ آئے, رزلٹ ہوگا نظر نہیں آئے گا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہمارے لیے. اور آخرت پہ بلیو کرنے کا تو بہت بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہمیں دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر کسی نے ہمارا حق مارا, اچھا بھائی دیکھ لیں گے, آخرت میں مل جائے گا. کوئی ہماری محنت ہمیں ضائع ہوتی ہوئی نظر آئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ العدل ہے, وہ عدل کا بنانے والا ہے, تو وہ تو عدل کرے گا ہی. تو کوئی مشکل نہیں ہے دنیا کے اندر. جو بھی کوئی چھوٹی موٹی پریشانی بھی آئے تو بندہ یہ سوچ کے صبر کر لے اس کے اوپر, اور تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کوشش میں, اس اپنی سیلف بیٹرمنٹ کی کوشش کے اندر لازمی اس کو جزا دیں گے, اس کے اندر برکت دیں گے. صحیح. تو ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں عامر صاحب آپ سے کہ یہ جو اندرونی اطمینان اور اندرونی جو سکون ہمارا ہوتا ہے, تو اس کو بھی کیا ہم ہدایت سے ایک طرح سے ملا سکتے ہیں کہ اگر ہمارے دل میں سکون ہے, ہم خوشی فیل کر رہے ہیں یا پھر ہم مطمئن رہتے ہیں, تو یہ بھی کیا ہدایت کی وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں کیا وسوسہ اٹھتا ہے, اس کے دل کے اندر کیا باتیں آتی ہیں. تو اللہ نے بنایا, اللہ جانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کا جو تریاق ہے یا ان کا جو علاج ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہی کہا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, کہ یہ دلوں کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں ان کی شفا ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو الائن کرتا ہے اپنے خالق کے ساتھ اور اپنے مقصد کے ساتھ, تو یقیناً اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوتا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو ان کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. تو یہاں تک تو اس کو ہم مانتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ جو انر پیس ہے یہ پھر اس بات کی ایک طرح سے ایک مائل سٹون بن جاتا ہے ہمارے لیے, یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اپنے ساتھ الائنڈ تو ہیں الحمدللہ. لیکن بہرحال اس کے اندر کچھ احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ایک سفر ہے, اس سفر کے اندر انسان اگر یہ سمجھا کہ میں کچھ حاصل کر لیا, میں کچھ بن گیا, تو یہ یہاں سے تو شیطان کا ایک داؤ بڑا زبردست قسم کا شروع ہو جائے گا. کرنے کا کام تو یہ ہے کہ انسان ہر کوشش کو, ہر اپنے مال, اپنا جان, اپنا ذہن, ہر قسم کی اپنی کوششیں وہ ایگزاسٹ کر لے اس رستے میں. اور تب بھی بات یہ ہوگی کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. اگر ہم نے جان بھی دے دی اللہ کے راستے میں تو جان دی کس نے تھی ہمیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہمیں اسی اسٹیٹ میں رہنا ہے کہ جہاں پہ ہم کوشش پوری کریں لیکن ہم یہ بھی سمجھتے رہیں کہ حق ادا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. تو بالکل ہی اطمینان ہو جانا اس بات کے اوپر بھی کہ جی ہم تو رستے پہ ہیں اور ہم حق پر ہیں اور ہمارے لیے تو بس اب جنت کا ٹکٹ کٹ چکا. تو یہ بھی ایک خطرناک بات ہے. ہاں, جو اللہ تعالیٰ کا اطمینان کا وعدہ ہے
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون والا، وہ ہمارے دلوں میں وہ اطمینان، اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو ہم اطمینان یقیناً محسوس کریں گے اپنے دلوں کے اندر. لیکن اس کا مطلب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دنیا کے معاملوں میں ابھی بھی ٹینشنز آئیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اتنے سارے مسئلے مسائل تھے، مطلب وہ لڑ بھی رہے ہیں، وہ سیاست بھی کر رہے ہیں، وہ سمجھا بھی رہے ہیں، وہ دائی بھی ہیں، وہ گھر پہ بھی گھریلو مسائل کو بھی سے بھی نمٹ رہے ہیں. تو یہ سب مسئلے تو آ رہے ہیں، لیکن ان کو خوف اور حزن کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کی پرائرٹیز چینج ہو گئیں، ان کی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں. انسانوں کی جو بھی لوگ اللہ کے کام کرنے والے بنیں گے، ان کی ترجیحات جب بالکل تبدیل ہو جائیں گی، وہ ترجیحات آخرت بن جائے گی، تو دنیا کے معاملات چھوٹے لگنے لگیں گے اس کے مقابلے میں. جب وہ چھوٹے لگیں گے تو دنیا کے معاملے میں خوف اور حزن نہیں ہوگا، لیکن آخرت کے معاملے میں خوف اور امید دونوں ہمیشہ رہیں گی. حضرت ابوبکر صدیق، جن کو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مانتی ہے کہ سب سے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک تنکا ہاتھ میں لے کے کہ کاش میں تنکا ہوتا، میرا حساب نہ ہوتا. تو کیا بات ہے، اتنا خوف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہی جو ہے نا وہ زور بیان، اور وہ کیا ایک لفظ استعمال ہوا تھا، جوش خطابت. نہیں، وہ اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ حساب کتاب کتنا سخت ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کاش میں یہ تنکا ہوتا، مجھ سے حساب نہ ہوتا، کاش میں یہ درخت کی چڑیا ہوتا، مجھ سے حساب نہ ہوتا. تو ہمارے دلوں میں بھی اگر آخرت کے لیے اطمینان آ گیا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے. دنیا کے لیے اطمینان، دنیا کے مصائب کے اوپر اطمینان، دنیا کی مشکلات کے اوپر اطمینان، لوگوں کے تنگ کرنے کے اوپر اطمینان، یہ اللہ کا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے کہ یہ جو کانشیس ایفرٹ ہے یہ انکانشیس بھی ہو جائے؟ مطلب جس وقت ہم اس چیز کو اتنا بڑھا لیں کہ ہمیں جب ہم نہیں بھی کانشیسلی سوچیں اس وقت میں بھی ہمارے تصور میں یہ خیال رہے، یا ہم مسلسل اسی راستے پہ، ایک ہدایت کا جو رستہ ہے اس کے لیے کتنا زیادہ یہ ضروری ہوگا؟ دیکھیں، انکانشیسلی بھی، یا بلکہ انکانشیسلی نہیں کہنا چاہیے، سب کانشیسلی کہنا چاہیے. سوری، سب کانشیسلی. تو سب کانشیسلی جو ہے کوئی چیز کب جاتی ہے؟ بلکہ پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہم سب کانشیس میں کسی چیز کو چاہتے ہی کیوں ہیں؟ کیوں کانشیسلی ہی کیوں نہیں کام چلائیں؟ تو دیکھیں، آسان جواب یہ ہے کہ جو چیز سب کانشیس میں ہوتی ہے وہ بڑی پرماننٹ ہوتی ہے، پکی چیزیں سب کانشیس میں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری زبان جو ہے پوری کی پوری میری سب کانشیس میں موجود ہے. میں کانشیسلی نہیں زبان کو اپنی مختلف حرکات دے رہا، اپنے منہ کو حرکات دے رہا کہ میں آواز نکالوں جو آپ کو سمجھ میں آئے، بلکہ یہ سب کچھ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. تو سب کانشیس میں اگر کوئی چیز چلی جاتی ہے انسان کی، وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ وہاں پہ وہ چیزیں آٹومیٹک ہو جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں انسان کے لیے. زیادہ اچھی مثال جو ہے وہ ڈرائیونگ کی ہے کہ جب آپ ڈرائیونگ شروع میں آپ نے کرنا شروع کی تھی تو آپ سوچ رہے ہوتے تھے کہ کون سا گیئر لگانا ہے، کتنی سپیڈ دینی ہے، ایکسیلیٹر کتنا ہونا چاہیے، کلچ کتنا ہونا چاہیے. جب آپ 8-10 سال ڈرائیونگ کر لی تو یہ سارے کام آپ سے خود بخود ہوتے ہیں، آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑتا. تو اگر ہم سب کانشیس میں کسی چیز کو چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اتنی پرماننٹ ہو جائے اور اتنی آسان ہو جائے ہمارے لیے، جیسے کہ ڈرائیونگ ہوتی ہے یا واکنگ ہوتی ہے یا بات کرنا ہوتا ہے. سب کانشیس میں کسی چیز کے جانے کے 2 ذرائع ہوتے ہیں. ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ کوئی بڑا ایونٹ ہو جائے، کوئی بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے تو وہ انسان کے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے. اچھا، یہ جنرلی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور ایکسیڈنٹس بہرحال ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، اور وہ جنرلی برے بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ رستہ تو ہمارے لیے ڈیفینیٹلی نہیں ہے. دوسرا رستہ کسی بھی چیز کو سب کانشیس میں اتارنے کا ہے ریپیٹیشن، دہرانا. اگر ہم نماز کے اندر یہ کیفیات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ بات بار بار دہرانی پڑے گی. ڈرائیونگ ہمارے سب کانشیس میں کیسے گئی کہ ہم نے ڈرائیو کیا مسلسل مختلف کنڈیشنز میں، کرتے چلے گئے یہاں تک کہ اب وہ سب کانشیس میں چلی گئی. اسی طرح ہمیں اپنی ان کوششوں پر استقامت اختیار کرنی ہوگی، مسلسل اس کی کوشش کرنی ہوگی یہاں تک کہ وہ سب کانشیس میں چلی جائے. اور جب وہاں چلی جائے گی تو یقیناً آسان ہو جائے گی، لیکن بہرحال ہمیں اس کا ایک پہلو جو ہے وہ کانشیس رکھنا ہے. ہمیں اپنے دماغ، ہمیں سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہم سے یہ ہے. یعنی کہ اگر بہت آسان ہو گئی تو عبادت میں سے وہ ایک چیز جو مشکل والا ایلیمنٹ ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو اٹک کے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب دیتے ہیں.
یعنی کہ وہ کیونکہ وہ مشقت بھی کر رہا ہے. تو نماز میں اگر ہمیں یہ مشکل ہو رہی ہے کہ بھائی ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں, بار بار ہمارے خیالات ادھر ادھر جا رہے ہیں, پھر ہم دوبارہ اس کو لے کر آتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ اس مشقت پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے. ہم وہ مشقت کریں نا جس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے, کیوں نہیں. ایسی چیزیں ہیں جیسے ہم یہ ایک ایکسپیکٹیشنز رکھیں اپنے لیے, یا اپنے طور پہ ایفرٹس کرتے رہیں کہ یہ جو رستہ ہے ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ وہ موت تک کا جو ایک پیریڈ ہے اس میں ہم اس رستے پہ رہیں گے. جی, اس کے لیے تو ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے. اور لیکن ساتھ میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو سسٹمز میں باندھیں. قرآن میں ایک جگہ مومنین کی جو صفات بیان کی گئیں تو ان میں کہا گیا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, کہ ان کے اموال میں, ان کے مالوں میں حق ہے, ایک معلوم حق ہے سائل و محروم کا بھی. ان کو زکوٰۃ اور سے الگ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. تو اب جیسے آج کل آپ نے سنا لوگ اپنے بزنسز میں کہتے ہیں جی 5% کا حصے دار بنا دیا, 10% کا حصے دار بنا دیا اللہ کو. تو کیا کیا آپ نے ایک سسٹم بنایا, اس سسٹم میں اپنے آپ کو باندھ دیا. آپ نے کہا کہ جی میں 5% تو میں اللہ کی راہ میں دوں گا ہی ہر مہینے میری تنخواہ میں سے. اب آپ کی تنخواہ جب 5,000 ہے تو اس میں سے بھی 5% دیں, جب 5 لاکھ ہے تو بھی 5% دیں, یا پھر اللہ توفیق دے تو اپنی پرسنٹیج بھی ریوائز کیجیے اپنی ضروریات کے حساب سے. تو انسان کو یہ جو دین کے راستے میں جانا ہے, آگے جانا ہے, اور اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ میں آخرت تک, اپنی موت تک جو ہے وہ دین کے صحیح راستے پہ چلوں. تو اس میں پہلی بات تو یہی ہو گئی کہ اپنے آپ کو, اب جیسے رمضان ہے, دیکھیں اس رمضان کے اندر ہمیں کیسے ایک روح پرور قسم کا مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے, ایک احساس ہو رہا ہوتا ہے. تو جو اعمال ہم رمضان میں کر رہے ہیں, ہم غیر رمضان میں بھی انہی کی توقع کر لیں, انہی کی کوششیں کر لیں, انہی کا وعدہ کر لیں اپنے آپ سے, ان میں سے کچھ کا, تو ہمارے باقی کے مہینے بھی جو ہیں وہ اس طرح سے گزریں گے. اور جو بھی چیز آگے نہیں جا رہی نا وہ تو پیچھے جا رہی ہے. دنیا کا اصول ہے, یعنی کہ آپ کی تنخواہ اگر بڑھ نہیں رہی تو انفلیشن تو بڑھ ہی رہی ہے, تو تنخواہ کم ہو رہی ہے اصل میں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر ہمارا دین, ہمارا دینی فکر, ہمارا دینی مزاج, ہماری اللہ کے راستے میں کوششیں اگر آگے نہیں جا رہی تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں خود بخود. یہ ایک جگہ پہ رکنے والی چیز نہیں ہے. یا تو ہم آگے جائیں گے, اگر ہم رکنے کی کوشش کریں گے تو پیچھے جانے والی بات ہوگی. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ہر لحظہ, ہم اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بھی ہمیں بتایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کے, یعنی کہ وہ پاسنگ مارکس لینے کے چکر میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی ہمیں بتا دیں یہ پاسنگ مارکس کیسے ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا اصول ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ ناکام ہو جاتے ہیں. جو اللہ کی حدود کے بالکل پاس پھٹک رہے ہوں گے, ان سے بہت امید ہے کہ وہ کسی دن اس حد کو پار بھی کر لیں گے. لیکن لوگوں میں سے وہ بھی ہوں گے جو اللہ کا قول سنیں گے تو اس کی بہترین تعبیر کے اوپر عمل کریں گے. یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں بیر منیمم بتا دیا جائے, بلکہ وہ تو کہیں گے ایکسیلنٹ کیا ہے اس کے اندر, ہم اس کے لیے جائیں گے. تو اگر ہمیں یہ بات کی کوشش کرنی ہے, جو کہ ہمیں لازماً کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دین کے اندر بہترین طریقے پہ عمل کریں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے ہر معاملے کے اندر دیکھیں کہ میں سب سے بہتر عمل کیسے کر سکتا ہوں. دیکھیں صحابہ کے درمیان جو مسابقت تھی, جو تھوڑی سی بہت آپس میں چیلنجز تھے, وہ کس بات پہ ہو رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں, حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کہ میں ابو بکر سے کیسے جیتوں گا. تو کیسے جیتوں گا کا مطلب کیا ہے, کیا وہ جنگ میں زیادہ نہیں, بلکہ کیا وہ کتنا مال خرچ کرتے ہیں, میں کتنا مال خرچ کر دوں گا اللہ کے راستے میں, وہ کتنی کوشش کرتے ہیں, میں کتنی کوشش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتایا یہ کہ تم دوڑو اور تم کوشش کرو, ہر کوئی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے, تم کوشش کرو نیکیوں کے اندر. تو ہم دنیا کو تو دوڑ کے طور پہ لیتے ہیں, لیکن دین کو دوڑ کے طور پہ نہیں لیتے. ہمیں حکم یہ ہوا کہ تم دین میں آگے آگے دوڑو, دین میں آگے آگے جو ہے وہ کوششیں کرو, دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے, اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے. تو آپ کے سوال کا آسان جواب یہ ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین میں اپنی جو بھی ہماری سمجھ بوجھ ہے, ہدایت ہے, ہم اس کو قبر تک ساتھ رکھیں, تو لازم ہے کہ ہم اس ہدایت
میں آگے بڑھ رہے ہوں، اور ہر لہجہ ہر دن ہمیں یہ اس بات کا خیال ہو کہ آج میں پچھلے دن سے بہتر کیسے کر سکتا ہوں۔ اچھا جی لسنرز، یہیں ہماری شو کا آج کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ تو عامر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینکس اے لاٹ۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔